وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال بھائی؟ جی میرا پتر سلامت رہو. ہاں جی کیسے ہیں آپ بلال بھائی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میری بہت خوش نصیبی ہے میری آج آپ سے بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ بیٹا. ہاں فرمائیے. جی ہاں جی، آپ کے لیے بھی میرے دل سے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ آمین کو آمین کامیابی عطا فرمائے، آمین کامرانی دے، اور آمین ایسے ہی آپ کے علم سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. آمین 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 ثم آمین آمین. آمین ہاں جی آمین. بلال بھائی میں یہی آپ سے کمائی ہے ساری زندگی کی شاہ جی. ہاں جی واہ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بات ہے. مطابق کرنی سلامت رہو عطا میرا بیٹا. فرمائے ایسے ہی بے حد سے. حکم. آمین آمین. اب بلال بھائی میرے دو مسئلے ہیں. ہاں ایک تو یہ مسئلہ ہے مجھے میری آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے پیرنٹس کا کیا بہت نام ہے بیٹا سنیے؟ جی امی کا نام روبینہ پروین، اور ابو کا نام، ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، کوثر جمیل. آپ کی فیملی میں اور بھی ہے کسی کو؟ نہیں نہیں بلال بھائی کسی کو بھی نہیں ہے، نہ ننیال میں نہ ددیال میں. آپ میرڈ تو نہیں ہے؟ ہاں بلال بھائی میریڈ ہوں. کزن میرج تو نہیں ہے؟ نہیں کزن میرج نہیں اچھا ہے. اگلی نسلوں کو بھی کہہ جانا کہ کزن میرج نہ کریں. جی ہاں گیٹ آؤٹ آف اٹ. جی اچھا دوسری بات. بلال بھائی آہستہ آہستہ نظر اتنی کم ہو گئی، میں اتنی تکلیف میں ہوں، میں لفظوں میں بتا بھی نہیں سکتی کہ میرا اٹھنا چلنا پھرنا بھی آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایک تو آپ مجھے پلیز گائیڈ کریں، کوئی آپ کو یہ رہنمائی بتائیے کریں سونیا میری. کہ آپ کو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا کیا ہے؟ بلال بھائی یہ ڈائگنوز کیا، ریٹینائٹس پگمنٹوسا. اور یہ جینیٹکس ہے؟ جینیٹکس موروثی نہیں ہے یعنی کہ یوں کہہ لو. نہیں، یہ ہے پیدائشی ہے لیکن پیدائشی ہے. فیملی میں کسی کو بھی نہیں ہے. ہاں موروثی اسی کو 25 کہتے ہیں سال بیٹا کہ تک. پیدائشی جو بیماری انسان لے کر پیدا ہوتا ہے وہی. جی جی ہاں جی. تو ابھی پہلے کتنی تو ایج ہے بہت آپ کی؟ بہتر تھی، 25 سال تک تو میری ٹھیک رہ گئی ہے نظر، ٹھیک. کافی بہتر رہ گئی ہے. لیکن اب مجھے پھر ایک چوٹ لگی ہے، اس کے بعد مجھے ایسے ہوا کہ بلرنس آ گئی ہاں آنکھوں میں، ٹوٹلی بلر ہو گئی ہیں آنکھیں. دھوپ میں تو مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے، میں کام گھر کا بھی کرتی ہوں، ناشتہ بھی بناتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں. لیکن شام ہوتے ہی نا بہت بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا میں تمہیں اس کا ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، اس کا شرعی کوئی لحاظ نہیں ہے، یعنی کہ شرعی پیراڈائم نہیں ہے اس کا کوئی بھی. لیکن یہ ہمارے ایک بڑے اچھے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو، عظیم بھائی، پاکستان ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور بہت ہی خوبصورت انسان، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے. عظیم سرور، یہ ان کا بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ ریکی بھی کرتے تھے اور میں نے ریکی ان سے سیکھی تھی. میں جو بتا رہا ہوں بیٹا یہ ایک ٹوٹکا ہے ریکی کا جو کہ تمہیں کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ ریکی کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، وہ آدمی اتنا شریف تھا کہ اس نے اس میں اسلام کو پھر قرآن کو ڈالا کیسے. صبح کا ٹھنڈا سورج سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جی جب سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، جب نکل رہی ہوتی ہیں کرنیں، جی بالکل، یعنی جی کہ فجر ختم ہو، اشراق ابھی شروع نہ ہوا ہو، اور آپ نے سورج کے رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے؟ 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ یا نورو اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کے اندھیرا کرنا اور 21 دفعہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے روشنی کی طرف دیکھنا ہے اور 21 دفعہ پڑھنا ہے. اور یہ عمل آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے. اگر یہ درست نہیں ہوگا تو کم از کم ڈیلے ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کرتی رہو میری پیاری بچی، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. جی فضیلت ہیں گجرات سے، السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام، کیا حال؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. جی فضیلت بیٹا. میں نے نا بات کرنی تھی، میری سسٹر کی ایک بیٹی ہے، 16 سال اس کی عمر ہے، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ بولتی ہے. تو اس کا نا وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہے اس چیز کی کہ میں سنتی بولتی کیوں نہیں. وہ 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے اور نیند بھی بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہے اس چیز کی کہ وہ سارا دن ہی کرتی رہتی ہے کہ میں باہر جانا ہے، میں نے کسی بھی ملک میں باہر جانا ہے. ابھی دوسری سسٹر ہیں، ان کے بیٹے باہر ہوتے ہیں، اگر ہم ان سے کوئی بات کریں رشتے کی تو کیا اس میں کوئی بہتری نظر آئے گی؟ بیٹی کا نام کیا ہے؟ لائبہ. جو نام پہلے تھا اس کا ابھی فضا رکھا ہوا ہے، کسی نے بولنا تھا اس کا نام باریہ، اس لیے تو اس لائبہ کا کہاں نام جانا چاہتی ہے، کس ملک میں بہن ہے؟ کہیں بھی کہتی ہے میں باہر جانا. نہیں بات ابھی کہاں، آپ کی بہن کہاں پر ہے اٹلی، جہاں اس کو بلا سکتی ہے؟ ان کا بیٹا اٹلی ہوتا ہے، بہن تو ادھر ہی ہے، ان کا بیٹا اٹلی ہوتا ہے دوسری بہن کا. تو بہن کہاں پر ہے؟
बहन तो इधर ही है, पाकिस्तान में है। बेटा इटली जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म, अगर जाना हो बेटी ने, लाइबा ने, और अगर ये वहाँ पे इसको बहुत, मैं तुम्हें एक बात जो है ना, ये बड़े सच्चे दिल से बता रहा हूँ, इस बात को ऐसे ही समझना जैसा मैं कह रहा हूँ। अगर ये बेटी अपनी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेगी तो इसके लिए एडमिशन के बहुत ब्राइट चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिसे कहना चाहिए ना फुल स्कॉलरशिप पेड, वो वाले। जी जी। ये यहाँ अप्लाई करे, वो एफएससी के बाद करे या अभी करे, मेरे ख्याल में एफएससी के बाद करे, इंटरमीडिएट कर ले फिर अप्लाई करे, चांसेस बहुत बेहतर होंगे। और चली जाए बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करूँगा इस बात को। लेकिन बेटी को कहना कि आयत करीमा पढ़े और सूरह इखलास पढ़े, आयत करीमा और सूरह इखलास, अल्लाह ताला इसके लिए आगे बहुत अच्छे दरवाजे खोलेगा और इसको कभी वहम भी नहीं होगा अपनी कमी का, इंशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छा होगा। शाह जी, इसके ऊपर कोई राय बहसियत बाप क्या देंगे? बेटी है, क्या कहें? बच्चे जो हैं हर ज़माने में नई जो आँख खुलती है, नई रूह आसमान से ज़मीन की तरफ मुंतकिल होती है, वो जहाँ अपना मिजाज लेकर आती है, अपना नसीब लेकर आती है, वहीं पे अपने ख्वाब भी लेकर आती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सो एक तो हमें अपनी औलादों के वालिदैन बनना चाहिए, उनके मालकान का तस्वर अपने ज़हन में नहीं कायम करना चाहिए। हम मोहब्बत में जब एक ख़ास दर्जे से आगे बढ़ते हैं, वो जो सूफिया ने कहा है ना कि मोहब्बत की भी तरबियत की जानी चाहिए, मोहब्बत की भी तरबियत की जानी चाहिए। यानी किसी वालिद या वालदा की अपने औलाद से जो मोहब्बत है, उससे बढ़कर कोई खालिस मोहब्बत हो सकती है, जिसे फितरी, जबिली, जबिलती तीनों दर्जों पे जो मोहब्बत हासिल हो, वो कितनी खालिस होगी। लेकिन जब उसकी तरबियत नहीं हो चुकी होती, उसके साथ शऊर नहीं दिया गया होता, तो नतीजा उसका ये होता है कि फिर वो मोहब्बत से ज़्यादा मलकियत का तस्वर कायम करना शुरू करता है। हम सब बड़े अपने बच्चों के साथ इस मामले में, क्योंकि शायद हमारे साथ भी ऐसा होता रहा कि हम ज़िंदगी में जो जो ख्वाब खुद पूरे नहीं कर पाते अपने लिए, हम अपने बच्चों में क्योंकि अपना अक्स देख रहे होते, तो हम चाहते हैं ये हमारे, तो हम ये चाहते हैं कि वो ख्वाब जो आज से 50 साल पहले मैंने देखा था, वो अब लाजिम है कि मेरी औलाद की, यानी जो मैंने उससे मोहब्बत की है, ये उस पर ये कर्ज है, वाजिब है, लाजिम है कि वो अब इसको लौटाने की उसके पास एक ही सूरत हो सकती है कि वो जो 50 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था उसे ये पूरा करे। बल्कि किसी भी एक दर्जा आगे की बात करूँ, 50 साल पहले जो मैं अपने वालिदैन के ख्वाब नहीं पूरे कर सका ना, और मुझे खलिश है कि वो दुनिया से चले गए, मैं बाकी तो हर तरह उनकी खिदमत कर सका, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनता, मैं नहीं बन पाया ना। तो अब न जाने क्यों जिस सारे कर्ब से मैं गुजरता रहा 50 साल, अब ऐन जैसे ही मेरा बच्चा या बच्ची उस मंजिल पे आती है, तो मैं उसको उसी जो है ना आग का ईंधन बनाना शुरू